دوسرے روز نماز فجر کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں آئیں سب دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھیں۔ مزید یہ کہ عورتوں نے اپنے باریک کپڑے چھوڑ کر موٹے کپڑے کے دوپٹے بنائے۔ اقرا سعدیہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی اسے حدیث سنا رہی تھی جو کہ وہ اکثر ہی اسے سناتی تھی۔ السلام علیکم اقرا آپی۔ اور سعدیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ زویا کو دیکھ کر خاموش ہوئی تو زویا نے اقرا کو مخاطب کیا جو کہ اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ ایک حیرانگی اس کی آمد کی، دوسری اس کا آپی کہنا اور تیسری اس کے سر پر دوپٹہ حجاب کی طرح بندھا دیکھنا جو کہ اقرا ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ وعلیکم السلام، زویا تم یہاں؟ اقرا نے فقط اتنا ہی کہا، جی آپی وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ نہ جانے کیوں آج زویا کے منہ سے الفاظ ادا نہ ہو رہے تھے، شاید جو اس نے آج تک کیا اس کی شرمندگی کی وجہ۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم غلط الفاظ تو آسانی سے بول لیتے ہیں مگر جب ان غلط الفاظ کی درستگی کا وقت آتا ہے تو ہم اپنے منہ سے الفاظ ادا نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر صحیح الفاظ کا چناؤ کر کے بولیں تاکہ کل کو آپ کو اپنے ہی لفظوں کی وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں لوٹ سکتا۔ کیسی ہو؟ اور آؤ بیٹھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اقرا نے خوش دلی سے زویا کو مخاطب کیا۔ اسے بے حد خوشی ہوئی تھی کہ زویا اس کے گھر آئی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کانفیڈنٹ زویا آج کنفیوز سی تھی۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک، اقرا نے مسکرا کر کہا۔ ابھی اور 2 باتیں مزید کی تھیں کہ سعدیہ مشروبات وغیرہ لے کر آ گئی۔ اقرا بھابی آپ دونوں باتیں کریں، بھائی آنے والے ہیں، میں تب تک اپنا سارا ٹیسٹ دہرا لوں ورنہ آج تو عزت پکی ہے۔ سعدیہ نے آخر میں کہا ہی اس انداز سے تھا کہ وہ دونوں ہنس دیں۔ زویا اقرا بھابی ہنسنا بند کریں پلیز، زویا آپ کو نہیں پتہ ان کے ہسبینڈ کتنے ہٹلر ہیں۔ سعدیہ نے پہلے دونوں کو مخاطب کیا اور پھر صرف زویا کو جس پر اقرا نے اسے گھوری سے نوازا تھا، پر یہاں پر کسے پرواہ تھی۔ سعدیہ کو معراج کے ہٹلر ہونے کا یقین دلانے میں مصروف تھی۔ سعدیہ اسے ہٹلر صرف اس بنا پر کہہ رہی تھی کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے معراج نے پڑھائی کے معاملے میں کافی سختی کرتی تھی اور آج دونوں کا ٹیسٹ بھی تھا۔ اقرا نے آلریڈی تیاری کر لی تھی مگر سعدیہ نے نہیں کی کیونکہ وہ محترمہ کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ بس کرو سعدیہ، آنے دو معراج کو، بتاتی ہوں تمہارا تو۔ اقرا نے اس کی نان سٹاپ شکایتوں کو بریک لگانے کے لیے سعدیہ کو دھمکی دی۔ دیکھا ہٹلر کی وائف بھی ہٹلر ہے، بس میں ایک معصوم ان ہٹلروں میں پھنس گئی ہوں۔ سعدیہ کی دہائی عروج پر تھی۔ زویا اقرا کے چہرے پر کھلتے رنگ دیکھنے میں مصروف تھی جو کہ اب یعنی شادی کے بعد سے تھے۔ اس سے پہلے کبھی اس کے چہرے سے امڑتی خوشی، کھلکھلاتا چہرہ نہیں دیکھا۔ یوں کہنا درست ہوگا کہ وہ معراج کی آمد کے بعد ہی خوش رہنے لگی تھی کیونکہ وہ اسے سمجھتا تھا، سنتا تھا، نہ کہ اسے دھتکارتا۔ وہ اس سے ڈھیروں باتیں کرتا، اس سے پوچھتا، اسے بتاتا، پر اسے دیکھ کر دوسروں کی طرح کبھی حقارت بھری نظریں نہیں پھیری بلکہ ہمیشہ عزت و احترام اس کی نظروں میں موجود رہا۔ زویا کہاں کھو گئی؟ سعدیہ چٹکی بجا کر اسے ہوش میں لائی۔ ہاں کہیں نہیں، زویا نے مسکرا کر کہا۔ سعدیہ کچھ دیر بعد چلی گئی تو اقرا اور زویا کمرے میں آ گئی۔ اقرا آپی، I'm sorry، میں نے آج تک بہت برا کیا آپ کے ساتھ، ہمیشہ آپ کو ہرٹ کیا، آپ کو ہمیشہ پریشان کیا، تنگ کیا، بدتمیزی کی۔ پلیز آپی مجھے معاف کر دیں، پلیز آپی مجھے معاف کر دیں ورنہ اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے ایک بار کہا تھا نا کہ اللہ بھی تب تک انسان کو معاف نہیں کرتا جب تک وہ اس انسان سے معافی نہ مانگ لے جس کا دل دکھایا ہو۔ اس لیے اقرا آپی پلیز مجھے معاف کر دیں تاکہ اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ زویا نے روتے ہوئے اقرا سے کہا۔ اقرا ششدر سی رہ گئی۔ زویا پلیز چپ ہو جاؤ، رونا بند کرو، اقرا نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ پہلے بتاؤ مجھے معاف کیا یا نہیں؟ زویا نے سوال کیا۔
زویا میں تم سے کبھی خفا تھی ہی نہیں، تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور تم میری بہن ہو، بہن سے کیسی خفگی؟ اقرا نے اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ سچی آپی، آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ زویا نے خوشی سے اسے حق کر کے کہا تو اقرا نے اس کے گرد بازوں کا حصار باندھ دیا۔ زویا تمہیں معلوم ہے آج میں بہت خوش ہوں، کیونکہ تم نے بھی حجاب کو اپنا لیا، سیدھی راہ پر قدم بڑھانے شروع کر دیے ہیں۔ اللہ پاک تمہیں ہمیشہ سیدھی راہ پر چلائے۔ تمہیں کیا، انفیکٹ ہر انسان کو اللہ پاک اس راہ پر چلائے جس پر اللہ نے اپنا کرم یعنی انعام نازل فرمایا، اور اس راہ پر چلنے سے بچائے جس پر اللہ پاک کا غصہ و غضب نازل ہوا۔ اقرا نے کچھ دیر بعد زویا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آمین۔ زویا نے فقط اتنا ہی کہا۔ تمہیں پتہ ہے ہمیں حجاب کا حکم کیوں ملا؟ اقرا نے زویا سے کہا۔ زویا اس کا جواب جانتی تھی، اقرا سے ایک بار سنا تھا، وہ ابھی بھی اقرا سے ہی سننا چاہتی تھی، اس لیے نفی میں سر ہلایا اور اقرا کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ ہماری حفاظت کے لیے، ہماری عزت و عصمت کو محفوظ کرنے کے لیے، ہمیں بری نگاہ سے بچانے کے لیے، ہمیں حکم بھی ہماری ہی حفاظت کے لیے ملا، مگر ہم پردے کو مصیبت یا پرانے رسم و رواج یا روایت سمجھتے ہیں، یا پھر اسے دقیانوسی کہتے ہیں۔ حجاب کرنے کو اسلام کی شہزادی کہا جاتا ہے، اور شہزادیاں اپنے حجاب پر فخر محسوس کرتی ہیں، خوشی محسوس کرتی ہیں۔ حجاب کرنے والی خود کو پرسکون محسوس کرتی ہے، کیونکہ وہ بری نگاہ سے محفوظ ہوتی ہے۔ پر اس حجاب میں جس کا رب نے حکم دیا ہے، نہ کہ اس میں جو فیشن کی دنیا میں موجود ہیں۔ فیشنیبل اور رنگ برنگے برقعے، اونچے باندھے جوڑے اور اچھی خاصی لیئرز جو کہ ایک الگ ہی نمایاں ہوتی ہیں، جو کہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بنتی ہیں، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ جب نہ محرم یا غیر لوگوں کی نظروں میں آئی گئی ان فیشنیبل برقعوں میں تو خود بخود ہی بے حیائی کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سادگی والا حجاب کرنا چاہیے جو ہمارے رب کا حکم ہے، جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ ایک اور بات یہ نہ ہو کہ ہم سوچیں کہ ہم نے برقع پہن لیا، حجاب باندھ لیا سادگی سے، تو ہم نے اللہ کے سارے احکامات مان لیے، اب ہم جتنی ہو اور جتنے مرضی گناہ کرتے رہیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حجاب کے ساتھ ہمیں اللہ کے باقی احکامات کو بھی ماننا ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہر وہ کام چھوڑنا ہے جو اللہ کو پسند نہیں اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں ہو یا جس کا اللہ نے حکم دیا ہو۔ زندگی میں ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ خوش ہو، وہ مت کرنا جس سے اللہ خفا ہو۔ اب سمجھ آئی اچھے سے حجاب کی قدر و قیمت؟ اقرا نے اسے تفصیل سے آگاہ کرنے کے بعد سوال کیا۔ زویا پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اقرا کی باتوں کو ذہن نشین کر رہی تھی۔ بالکل آپی، مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا ہے، حجاب کی قیمت بھی، اور یہ بھی کہ حجاب کے ساتھ اللہ کے باقی احکامات کو بھی ماننا ہے۔ زویا نے اقرا سے لپٹتے ہوئے کہا، اوہ لگتا ہے میں غلط ٹائم پر آ گئی۔ سعدیہ نے کمرے میں آ کر شوق لہجے سے کہا۔ وہ دونوں کو ڈنر کے لیے بلانے آئی تھی جو کہ ریڈی ہو چکا تھا۔ تم نہ سدھرنا سعدیہ، اقرا نے کشن اٹھا کر اس کی جانب پھینکا جو کہ سیدھا اس کے منہ پر لگا۔ سعدیہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے اپنا بچاؤ نہ کر سکی۔ بھابی ناٹ فیئر، سعدیہ نے واپس کشن اقرا کی جانب اچھالا۔ اقرا نے جھک کر اپنا بچاؤ کیا اور واپس اچھالا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ تینوں ہی ایک دوسرے کی جانب کشن اچھالنے میں مصروف تھیں، یعنی کہ کشن فائٹ۔ سعدیہ تم جاؤ گی کالج تو پلیز میرے ڈاکومنٹس بھی لیتی آنا۔ سعدیہ جو کہ کالج جا رہی تھی فارمز کے لیے، اقرا نے اسے کہا۔ اقرا نہیں جا رہی تھی کیونکہ وہ آج انور ولا جا رہی تھی۔ مسز انور نے اسے پہلی بار پیار سے بلایا تھا تو وہ منع نہ کر سکی۔ لے آؤں گی، ڈونٹ وری۔ اوکے، اللہ حافظ، میں چلتی ہوں۔ سعدیہ نے اسے تسلی دی اور الوداعی کلمات کہے۔ ایسے جاؤ گی تم؟ اقرا نے حیرانگی سے کہا۔ سعدیہ گھٹنوں تک آتی سفید اور کمبینیشن کی شرٹ اور سفید ہی ٹراؤزر کے ساتھ بلیک شفون کا دوپٹہ اوڑھے، بالوں کی اونچی پونی بنائے ہوئے تھی۔
بھابھی تھوڑی دیر کا کام ہے، ویسے بھی اسی لیے گاؤن نہیں پہنا، ویسے بھی گاڑی میں جانا ہے اور گاڑی میں ہی آنا ہے۔ سعدیہ نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، بات کام تھوڑے یا زیادہ کی نہیں ہے سعدیہ، جہاں سے تم فارم لوگی وہاں لڑکے بھی ہوں گے جن سے فارم لوگی، وہ بھی میل ہوں گی، مت بھولو۔ ہمارا کالج سسٹم کوئی ایسا تو نہیں ہے، تم جانتی ہو کہ جہاں صرف لیڈیز ہوں، کو ایجوکیشن ہے، اور تمہارا اس طرح جانا کیا صحیح ہوگا؟ کتنے لوگوں کی نظر جائے گی تم پر، اور اس طرح تم بھی گناہ کی حقدار ہوگی اور وہ لوگ بھی۔ رہی بات گاڑی میں جا رہی ہو تو تم گاڑی کو کلرک آفس تک تو لے جا نہیں سکتی ہے نا؟ اقرا نے اسے پیار سے سمجھایا، انسان ہمیشہ پیار کی ہی زبان سمجھ سکتا ہے، اگر غصے سے بھرے لہجے میں کہا جائے یا طنزیہ لہجے میں تو وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا، بلکہ مزید بگڑے گا۔ یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی، میں ابھی آتی ہوں، سعدیہ نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہا اور الٹے پاؤں واپس کمرے میں گئی اور کچھ دیر بعد برقع اور نقاب کر کے واپس آئی۔ اب ٹھیک بھابھی؟ سعدیہ نے اقرا کے سامنے کھڑے ہو کر بچوں کی طرح کہا۔ یش بالکل ٹھیک، اقرا اس کے انداز پر ہنسی۔ بھابھی ہنسے نہ اور مجھے اللہ کی پناہ میں دے کر بھیجیں، سعدیہ نے بچوں کی طرح ضد میں کہا۔ اچھا بھائی صبر، اقرا نے کہا اور چاروں کل آیت الکرسی اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر سعدیہ پر پھونک مار دی۔ میری پیاری بھابھی، جزاک اللہ۔ سعدیہ نے اسے حق کیا اور اللہ حافظ کہہ کر چلی گئی۔ امی آپ بھی میرے ساتھ چلیں، اقرا نے نجمہ بیگم کے پاس بیٹھ کر ان سے کہا جو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ نہیں بیٹا آپ چلی جاؤ، میں پھر کبھی چلی جاؤں گی، نجمہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پر امی میں شام کو لوٹ کر آؤں گی، اوکے؟ اقرا نے کہا اور نجمہ بیگم کی گود میں سر رکھ دیا۔ اچھا بھائی واپس آ جانا، ویسے بھی میں نہیں چاہتی کہ آپ وہاں رات رہو، کیونکہ بھائی آپ کے بنا یہ گھر سنا سنا سا لگتا ہے، نجمہ بیگم نے اقرا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جو کہ ان کی گود میں تھا۔ اور مجھے بھی اب آپ سب کی عادت ہو گئی ہے، مجھ سے کالج بھی نہیں رہا جاتا آپ کے بنا، ایک بار ایگزامس ہو جائیں، میں نے آگے ہرگز نہیں پڑھنا، اقرا نے کہا۔ وہ پڑھنے میں ہوشیار تھی مگر پڑھنا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ محترمہ عادت تو ڈالنی پڑے گی، کیونکہ میں نے تمہیں ابھی پی ایچ ڈی بھی کروانی ہے، وہ بھی اس شہر سے نہیں، دوسرے کسی شہر سے۔ معراج جو کہ اسے انور ولا چھوڑنے کے لیے آیا تھا، اقرا کی بات سن کر بولا، امی میں نہیں کرنے والی کوئی پی ایچ ڈی، اتنا ہی شوق ہے تو خود ہی کر لیں، اقرا نے غصے سے کہا۔ نجمہ بیگم کا دوپٹہ منہ پر ڈال لیا۔ شوق تو ہے پر تمہیں پی ایچ ڈی کروانے کا، نہ کہ خود کو، معراج نے اقرا کی بات پر ہنس کر کہا اور نجمہ بیگم کے کندھے پر ٹکا دیا۔ میں نہیں کروں گی، اقرا نے ہنوز منہ بنا کر دوپٹے کے ساتھ منہ کو کور کرتے ہوئے کہا۔ میں کروا کے ہی رہوں گا، معراج نے ضدی ہو کر کہا۔ امی، اقرا سے جب کوئی جواب نہ بنا تو نجمہ بیگم کو پکارا۔ معراج بس کرو اب، نجمہ بیگم نے اس کا کان پکڑ کے کہا۔ معراج نے کان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو تم میری بچی کو تنگ کرنا چھوڑ دو، نجمہ بیگم نے اس کا کان چھوڑتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی بچی ہے تو مجھے اٹھا کر لائے تھے کیا؟ معراج نے اقرا کے بال خراب کر کے کہا جو اس نے ابھی ابھی باندھے تھے۔ امی انہیں سمجھا دیں، بال نہ بگاڑیں میرے، اقرا نے شکایتی انداز سے کہا۔ معراج بس کرو اب تو، چلو جاؤ شاباش، ریڈی ہو جاؤ، پھر اقرا کے ساتھ جانا ہے، نجمہ بیگم نے معراج کا کان چھوڑ کر کہا۔ جی امی۔ معراج اقرا کو گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور اقرا ہنستی ہوئی نجمہ بیگم سے باتیں کرنے لگ گئی۔ محرم کے بغیر عورت کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں کہ ایک دن رات کا سفر بغیر کسی ذی رحم محرم کے کرے۔ میں نہیں جا رہا تمہیں چھوڑنے، معراج نے کمرے میں آتے ہی اقرا سے کہا جو کہ برقع پہن کر اب حجاب باندھ رہی تھی۔ کیوں نہیں جا رہے؟ اقرا نے حجاب کی آخری پن لگا کر ہاتھ باندھ کر کہا۔ کیونکہ مجھے نہیں جانا، تم جاؤ، معراج نے بنا اس کی جانب دیکھے کہا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ اسلام نے بنا محرم کے سفر سے منع کیا ہے، اقرا نے ہاتھ باندھے ہوئے کہا۔ مجھے تو اچھے سے یاد ہے، پر شاید تم بھول رہی ہو، اس لیے جانے کی تیاری کر رہی ہو۔
بھائی تمہارا شوہر تمہارا محرم گھر ہے اور تم جا رہی ہو۔ معراج نے یوں اسے یاد دہانی کروائی جیسے وہ سچ میں بھول گئی ہو۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، اسلام نے عورت کو محرم مرد کے بغیر اکیلی سفر کرنے سے منع فرمایا ہے، جس طرح نبی کا فرمان ہے عورت محرم مرد کے بغیر قطعاً سفر نہ کرے۔ اقرا نے جواباً اسے نبی کا فرمان یعنی حدیث سنائی۔ نبی کا نام آنے پر معراج نے سچے دل سے نبی پر درود شریف کا نذرانہ بھیجا۔ تو پھر کیوں جا رہی ہو؟ معراج نے حدیث سن کر اس کے جواب میں مسکرا کر کہا، تنگ نہیں کریں، پہلی بار ماما نے اتنے پیار سے بلایا ہے، اب چلیں پلیز۔ اقرا نے اسے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے چلو، میں نے کون سا منع کیا ہے؟ معراج نے اقرا کے انداز پر ہنس کر کہا۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، آخر ماما نے آج اقرا اپی کو کیوں بلوایا ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی ان سے ڈھنگ سے بات تک نہ کی، اور آج اتنی خوشی، یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ تو ہے جو نظر نہیں آ رہا، اور جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ زویا کمرے میں اقرا کی آمد کا سن کر، مسز انور کے بلانے کا سن کر پرسوچ انداز میں چکر کاٹ رہی تھی۔ زویا ایک دن اقرا کے گھر رہ کر اگلے ہی دن واپس آئی تھی۔ اسے آئے ہوئے 2 دن بیت چکے تھے، اور وہ 2 دن کئی بار اقرا سے فون پر بات کر چکی تھی۔ ایسا کرتی ہوں، ماما سے ہی سیدھا سیدھا بات کرتی ہوں کہ آخر ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، زویا نے خود سے کہا اور مسز انور کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ماما، زویا جیسے ہی کمرے سے نکلی، سامنے سے آتی مسز انور پر نظر پڑی تو انہیں زویا نے مخاطب کیا۔ کیا ہوا؟ مسز انور جو کہ سجاول سے کچھ بات کر رہی تھی، زویا کی آواز سن کر سوالیہ انداز سے پوچھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، زویا نے سر کے گرد لپیٹے اسکارف سے ہی نقاب کر کے کہا۔ پوچھو۔ مسز انور نے زویا کو اسکارف اور نقاب میں دیکھ کر ناگواری سے کہا، آپ نے اقرا آپی کو کیوں بلوایا ہے؟ زویا نے ڈائریکٹ سوال کیا اور جانچتی نظروں سے مسز انور کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی۔ ایسے ہی بلوایا ہے۔ مسز انور ایک پل کو گھبرا سی گئی تھی زویا کے سوال پر، ایسے جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو، پر مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ زویا نے ان کے بدلتے تاثرات نوٹ کر کے کہا، کیا فضول کے سوال جواب کا سلسلہ تم نے شروع کیا ہے؟ میرے پاس اور بھی کام ہے تمہارے ان فضول سوالوں کے علاوہ، مسز انور نے غصے سے کہا اور وہاں سے سجاول کو لیتی واک آؤٹ کر گئی۔ میرا شک درست نکلا، ماما کے دماغ میں کچھ تو ہے، اور سجاول بھی۔ یا اللہ سب خیر ہی رکھنا، ان لوگوں کی پلاننگ سے سب محفوظ رکھنا، اور صحیح وقت پر ان کی اصلیت سامنے آ جائے۔ زویا نے مسز انور کے جانے کے بعد سوچا اور اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی، جو کہ شاید قبولیت کے لمحات میں کی گئی تھی، یا پھر یقین تھا کہ دعا کی قبولیت ہے۔ اوکے امی، اللہ حافظ، اقرا نے نجمہ بیگم سے ملتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ بیٹا، خیر خیریت سے جاؤ اور خیر خیریت سے واپس آؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ نجمہ بیگم نے دونوں کو دعائیں دیں اور کچھ مسنون دعائیں اور وظائف پڑھ کر انہیں اللہ کے حفظ و امان میں دے دیا۔ جزاک اللہ امی۔ معراج اور اقرا دونوں نے بیک وقت کہا اور اللہ حافظ کہتے دونوں ہی رخصت ہو گئے۔ امی یہاں کیوں کھڑی ہیں آپ؟ یقیناً میرے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ ساتھیہ جو کہ کالج سے لوٹی تو نجمہ بیگم کو لاؤنج میں کھڑا دیکھ کر چہکتے ہوئے بولی، کیوں بھائی، تم کون سا کوئی میدان فتح کر کے آئی ہو جو استقبال تمہارا؟ نجمہ بیگم جو کہ سوچوں میں گم تھی، سعدیہ کی بات پر سوالی انداز سے پوچھنے لگی۔ امی میدان تو کچھ بھی نہیں ہے، سمجھو دنیا فتح کر کے آئی ہوں، سعدیہ نے گہرا سانس لے کر کہا۔ کون سی دنیا فتح کی ہے تم نے؟ نجمہ بیگم نے پوچھا۔ یہ والی، سعدیہ نے اپنا اور اقرا کا فارم لہرا کر دکھایا۔ پتہ ہے کتنی محنت سے لیا ہے، اتنی لمبی لائن تھی، مجھے تو یوں لگا جیسے نادرا پہنچ گئی ہوں۔ اف توبہ، اتنا رش! سعدیہ نے کالج میں رش کو سوچ کر جھرجھری لی اور کانوں کو ہاتھ لگائے۔ نادرا پہنچ ہی جاؤ ایک بار تم۔ نجمہ بیگم سعدیہ کے نادرا والے جملے سے اچھا خاصا پریشان تھی، وہ اکثر یہی جملہ بولتی تھی۔ امی آپ بھی نا؟ سعدیہ نے نجمہ بیگم کا جملہ سن کر منہ پھلایا۔ اچھا بس یہ منہ پھلانا بند کرو، اٹھ کر چینج کرو اور ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ تب تک جاؤ، شاباش، جلدی سے۔ نجمہ بیگم نے سعدیہ کی گال تھپ تھپا کر کہا۔ جی امی۔
نجمہ بیگم کی بات سنتے ہی سعدیہ یہ فارم اٹھاتی چلی گئی۔ تقریباً 4 بجے کا وقت تھا، سب لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرا اور معراج دونوں ہی انور ولا کچھ ہی دیر پہلے پہنچے تھے۔ انور آفس میں میٹنگ میں پھنسے ہوئے تھے، اس لیے وہ گھر نہ تھے۔ مسز انور نے کافی گرم جوشی سے دونوں کا استقبال کیا اور دونوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے اس خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا مکار چہرہ چھپا ہے۔ اقرا اور زویا دونوں ہی باتوں میں مشغول تھیں، مگر زویا کا سارا دھیان مسز انور پر تھا۔ معراج مسز انور سے بات کر رہا تھا، یا تھوڑی بہت زویا اور اقرا سے بھی کر لیتا۔ اقرا بیٹا، مسز انور نے اقرا کو پکارا۔ جی ماما، اقرا نے خوشی سے جواب دیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کی والدہ یعنی مسز انور نے پہلی بار اسے اتنے پیار سے بلایا، ورنہ تو ہمیشہ اسے کھری کھوٹی ہی سنائی، یا زویا کو حجاب پر برا بھلا کہا۔ بیٹا میرے کمرے میں جاؤ، میں وہاں پر اپنا فون بھول آئی ہوں، جا کر مجھے پلیز لا دو، ایک ضروری کال کرنی ہے۔ مسز انور نے اپنی شیریں زبان استعمال کی۔ کیوں نہیں ماما، ابھی لاتی ہوں، اقرا کہتے ہی فوراً چل دی۔ زویا مسز انور کے کہے لفظوں کے تانے بانے جوڑنے میں مصروف تھی۔ بمشکل 1 منٹ ہی ہوا ہوگا، اقرا کو گئے کہ زویا کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ یہ سجاول کہاں ہے؟ کچھ دیر پہلے تو یہیں تھا، مگر جب سے آپ ہی آئی ہیں تب سے نظر نہیں آئی۔ زویا ابھی سوچ رہی تھی کہ اس کی نظر اچانک صوفے پر مسز انور کے پاس پڑے موبائل پر گئی، جو یقیناً انہی کا تھا۔ کہیں وہاں سجاول؟ یا اللہ خیر! زویا فوراً ہی مسز انور کے کمرے کی جانب لپکی، مسز انور کی آواز کو اگنور کرتی۔ اف، یہاں اتنا اندھیرا پتہ نہیں کیوں ہے۔ اقرا نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس گپ اندھیرے سے ایک دم خوف محسوس ہوا۔ وہ اندھیرے سے ڈرتی نہیں تھی، مگر آج ڈر لگا۔ کون ہے یہاں؟ اقرا نے سوئچ بورڈ ٹٹولنے کے لیے دیوار پر ہاتھ ادھر ادھر مارا تو ایک دم سے اس کے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا، تو پوچھا، مگر سامنے سے کوئی جواب نہ ملا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کون ہے آپ؟ اقرا مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ کسی کی گرفت میں تھا۔ سجاول زویا بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی اور تقریباً چیخی تھی، ساتھ ہی لائٹس بھی آن کر دیں۔ زویا کے پیچھے ہی معراج اور مسز انور بھی بھاگے تھے۔ مسز انور خود کو بچانے اور معراج زویا کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سجاول نے سب کو وہاں دیکھ کر اقرا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اقرا معراج کو دیکھتے ہی فوراً اس کی جانب بھاگی اور زویا سجاول کی جانب۔ تمام جرأت کے ساتھ، تمہاری کیسے جرأت ہوئی؟ ایک تھپڑ مارا، زور سے، زویا نے سجاول کے منہ پر۔ زویا پاگل ہو گئی ہو تم؟ مسز انور نے زویا کا دوبارہ ہاتھ اٹھتا دیکھا تو پکڑ لیا۔ پاگل میں نہیں، آپ ہو چکی ہیں۔ یہ سب آپ کی پلاننگ تھی نا؟ جان بوجھ کر آپ نے یہ سب کیا؟ سمجھ تو میں پہلے ہی گئی تھی، پر یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ اس قدر گر جائیں گی۔ یقین نہیں آ رہا مجھے آپ نے یہ سب پلان کیا۔ اگر میں وقت پر نہ آتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ زویا مسز انور پر برسنا شروع ہو گئی تھی۔ اقرا اور معراج حیرت کا پتلا بنے ہوئے تھے۔ دونوں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ مسز انور اس حد تک گر جائیں گی۔ معراج کی نظریں سجاول پر جمی تھیں اور اقرا کی مسز انور پر۔ اقرا کی آنکھوں میں جو کچھ لمحے پہلے خوشی تھی، وہ اب اذیت کی صورت اختیار کر چکی تھی اور آنسو کی صورت میں آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ گھٹیا انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا سوچنے کی؟ دوست تھا نا تو میرا، جگری یار، اور تو نے میری ہی بیوی کے ساتھ غلط کرنا چاہا۔ اتنا تو میں جانتا تھا تیری نظر میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ارے جو اپنی ماں کو سر عام بازار میں لے جا کر بے عزت کرتا ہے، وہ کسی اور کی کیا عزت کرے گا؟ کتنی بار تجھے سمجھایا کہ عورت ذات کو کھلونا مت سمجھ، مگر تو نہیں سمجھا۔ پر اب تجھے زبان سے نہیں سمجھاؤں گا، بلکہ تجھے زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا۔ جب تک تجھ جیسے فرعون اس دنیا میں رہیں گے، تب تک کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ تجھ جیسے درندے کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ معراج اقرا کو سائڈ پر کرتا سجاول کی جانب غصے سے بڑھا، ساتھ ساتھ اسے مار بھی رہا تھا اور بول بھی رہا تھا۔ سجاول معراج کے پہلے پیش پر ہی زمین پر گر چکا تھا اور دوبارہ اٹھ نہ سکا تھا۔ معراج نے ایک کے بعد ایک وار کیا تھا سجاول پر،
اور اب اس کی حالت نیم مردہ تھی۔ معراج چھوڑ دیں، مر جائے گا، اقرا نے معراج کو سجاول سے دور کرتے ہوئے کہا، مگر اس وقت وہ بہت غصے میں تھا۔ میں اسے زندہ کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، معراج نے اقرا کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے غصے سے کہا اور دوسرے ہاتھ سے سجاول کے منہ پر ایک اور پنچ مارا۔ معراج، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دیں، مت قانون کو ہاتھ میں لیں، پلیز رک جائیں۔ اقرا روتے ہوئے وہیں بیٹھ چکی تھی۔ وہ مسلسل معراج کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام ہو رہی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر معراج کے ہاتھ رکے تھے اور وہ سجاول پر قہر بھری نگاہ ڈالتا اقرا کی جانب مڑا۔ چپ ہو جاؤ، دیکھو کچھ نہیں ہوا، چھوڑ دیا میں نے، اب چپ ہو جاؤ، معراج نے اسے خود سے لگائے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ وہ چپ ہونے کی بجائے مزید رونے لگ گئی۔ اقرا، مجھے چپ کروانا نہیں آتا یار، پلیز چپ ہو جاؤ نا، معراج نے بے بسی سے کہا۔ وہ اس سے چپ کروانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ بھائی، آپ آپی کو باہر لے جائیں، ان کے کمرے میں 2 رومز چھوڑ کر ساتھ والا آپی کا کمرہ ہے، زویا نے معراج کو مخاطب کیا۔ معراج نے ٹھیک کہا اور اقرا کو لیے چلا گیا۔ آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں، یاد رکھیے گا۔ آپ نے آج جو اقرا آپی کے ساتھ کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کو کبھی نہیں معاف کروں گی۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسا، جس دن میں آپی سے ملنے گئی تھی اس سے 2 دن پہلے، اگر اس رات معراج بھائی نہ آتے تو آج شاید میرا وجود تک نہ ہوتا۔ مجھے ان درندوں سے بچانے والا معراج بھائی ہے، اور پتہ ہے ان درندوں میں آپ کا لاڈلا سجاول بھی شامل تھا، جو کہ آپ کی بیٹی کی عزت کو تار تار کرنا چاہتا تھا، پر اللہ نے ایسا نہ ہونے دیا۔ اور نہ آج نہ اس رات، آپی کے گھر جانے سے پہلے میں نے جان بوجھ کر آپ سے اور تانیہ سے بحث کی، جان بوجھ کر آپ کو پردے کا بتایا کہ کاش آپ سمجھ جائیں، پر نہیں، کیونکہ جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دے پھر وہ کہاں سمجھتے ہیں، اور شاید آپ کے دل پر بھی مہر لگ چکی ہے۔ زویا کی آواز میں دکھ تھا، کرب موجود تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی ایک افسوس بھری نگاہ ڈالتی چلی گئی۔ مسز انور کا اعتراف۔ میں نے ہمیشہ اقرا سے نفرت اس کی ماں کی وجہ سے کی۔ اس کی ماں کی جگہ آج بھی میں نہ لے سکی۔ انور اور نمرا، اقرا کی والدہ، دونوں کی پسند کی شادی تھی، مگر زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ جب اقرا نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو نمرا کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ کئی دنوں تک انور کو خود کا بھی ہوش تک نہ تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ انہوں نے خود کو اقرا کے لیے سنبھالا۔ اقرا کا نام اس کی والدہ نمرا کی خواہش پر رکھا تھا۔ نمرا کی وفات کے بعد اقرا کی دادی بے حد فورس کرنے پر انور نے شادی کر لی۔ میں انور کی کزن تھی اور ہم عمر بھی، ہم دونوں ایک دوسرے کا بہت اچھے سے جانتے تھے۔ میں ہمیشہ سے لندن میں رہی تھی، ہمیشہ سے کچھ عرصہ پہلے ہی لوٹی تھی گھومنے کے لیے، مگر یہاں شادی کرتی، اور وہ بھی 2 ماں کی بیٹی کے باپ کے ساتھ۔ مجھے اس دن سے ہی اقرا سے نفرت ہو گئی تھی، اور اس کی ماں سے بھی۔ جب میں پورے گھر میں اقرا، نمرا اور انور کی تصویریں دیکھتی تو مجھ میں ایک آگ بھڑکتی تھی جو سب راکھ بنانے کی طاقت رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ یہ نفرت بڑھتی گئی، اور پھر میں نے اقرا کا قصہ ختم کرنا چاہا۔ اس سے پہلے میں بہت بار اسے مارنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن وہ بدقسمتی سے بچ جاتی تھی۔ انور کے واپس آتے ہی زویا انہیں آج کا سارا واقعہ سنا چکی تھی، جس پر انور اچھا خاصا تپ چکے تھے، اور مسز انور کی اس حرکت پر افسوس کرنے لگ گئے، مگر مسز انور سے کوئی بات نہ کی۔ اس دن کے بعد دونوں ہی مسز انور سے بات چیت چھوڑ چکے تھے۔ مسز انور بھی تقریباً سارا دن کمرے میں گزار دیتی۔ 2 سال بعد، آؤ میں تمہارا حجاب باندھوں، معراج نے اقرا سے کہا جو حجاب باندھ رہی تھی، مگر بار بار خراب ہو رہا تھا اور اس سے غصہ بھی آنے لگا تھا۔ آپ کو حجاب سیٹ کرنا آتا ہے؟ اقرا نے پنز واپس ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، اکثر میں نے تمہیں دیکھا ہے حجاب کرتے ہوئے، تو اس لیے مجھے بھی بنانا آ گیا ہے، معراج نے کہنے کے ساتھ ہی اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اچھا چلیں پھر بنائیں حجاب جلدی سے، اقرا نے معراج کی جانب منہ کر کے کہا، اور معراج اسے حجاب کرنے لگا۔ وہ دونوں زویا کی شادی پر جا رہے تھے، جو کہ معراج کی کزن سے طے ہوئی تھی۔
انور نے ہی اس کی شادی طے کی تھی اور اس بار مسز انور نے کوئی ہنگامہ یا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ دیکھو ہو گیا، اتنی سی بات اور تم ایسے ہی غصہ کر رہی تھی۔ معراج نے نقاب کی آخری پن سیٹ کر کے کہا۔ ایسے ہی نہیں کر رہی تھی غصہ، اب اتنے عرصے بعد حجاب کروں گی تو مشکل تو ہوگی نا، اور اوپر سے بازو میں بھی درد، اقرا نے معراج سے کہا۔ بھابھی یار جلدی آ جاؤ، فوراً فاطمہ نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لینا ہے۔ سعدیہ جو کہ کب سے فاطمہ کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ فاطمہ کو بالکل چپ نہ کرا سکی تھی اور فاطمہ اس کی ساری کوششوں پر پانی ڈال رہی تھی۔ سعدیہ جتنا چپ کرواتی اتنا ہی اس کے رونے میں مزید روانی آ جاتی۔ فاطمہ معراج اور اقرا کی تقریباً 8 ماہ کی بیٹی تھی۔ ارے بھائی بس آ گئے۔ اقرا سعدیہ کی بات سنتے ہی فوراً باہر کو لپکی اور فاطمہ کو سعدیہ سے لے کر چپ کروانے لگی۔ سعدیہ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ اقرا نے سعدیہ سے پوچھا، جو ابھی تک ایسے ہی گھوم رہی تھی۔ آپ کی صاحبزادی تیار ہونے دے تو ہی تیار ہوں، اتنی مشکل سے بال سیٹ کیے تھے مگر سارے کھینچ کھینچ کر تباہ کر دیے۔ سعدیہ ایک نظر اپنے بالوں کو دیکھتی غم سے بولی، جس پر دونوں ہنس رہے تھے۔ تو کون کہتا ہے اپنے بال اس کے سامنے کرے؟ اقرا نے ہنس کر کہا۔ کوئی نہ بھابھی، میں بھی سوج سمیت اس سے بدلہ لوں گی، تھوڑے سے بال بڑے ہونے دے، اس کے اچھے سے بال کھینچوں گی۔ سعدیہ نے فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بالوں کو خراب کر کے کہا، جس پر وہ رونے کی بجائے کھلکھلائی تھی۔ اچھا جی بگاڑ لینا، مگر ابھی تم تیار نہ ہوئی اور ٹائم پر نہ پہنچی تو زویا تمہارا حشر نشر بگاڑ دے گی، اقرا نے سعدیہ سے کہا، جس پر وہ سر پر ہاتھ مارتی بھاگی تھی۔ میری پالی ننھی سی شہزادی نے پھو پھو کے ناک میں دم کر دیا۔ اقرا نے فاطمہ کو بیڈ پر لٹایا تو معراج نے اسے گدگدی کرتے ہوئے کہا، جس سے کمرے میں فاطمہ کی ہنسی گونج رہی تھی۔ اور اقرا معراج کے الگ سے پھو کے انداز کہنے پر مسکرائی تھی۔ اقرا ان دونوں کو دیکھتی رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، رب آزماتا ہے مشکل اپنے بندے کو، اور جب اس کا بندہ اللہ کی آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اللہ اسے بہتر سے بھی بہترین نوازتا ہے۔ اقرا نے دونوں کو دیکھ